ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میرا نام زمل ہے اور یہ کہانی کا تھرڈ پارٹ ہے. اس کے آلریڈی 2 پارٹس میرے چینل پر اپلوڈڈ ہیں. تو کہانی کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ایلیکس اس کے پاس آ کر رکا. روز کی حیرت بھری نظریں ایلیکس کو دیکھ رہی تھیں. ایلیکس نے روز سے کہا، کیا آپ وہی ہیں جنہوں نے میری کل تیز بارش میں مدد کی تھی؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کو شکریہ بولنے ہی آیا تھا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میری مدد کی. روز نے مسکراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ ویلکم کہا اور خاموش ہو گئی. 1 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس نے جواب دیا، یہ میں نے انسانیت کے ناطے کیا. میں نے پہلے کبھی آپ کو اس یونیورسٹی میں نہیں دیکھا. کیا آپ یہاں پر نہیں ہیں؟ روز نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، یہ میری ڈریم یونیورسٹی ہے اور آج میرا یہاں پر پہلے دن ہے. میں اسپین سے UK آئی ہوں کل کی فلائٹ سے. او کنگریچولیشنس، آپ کو آپ کی ڈریم یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا. بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. اور آپ یہاں پر نہیں ہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا یہاں کے ماحول میں گھل ملنے کے لیے، جیسے آپ نے میری مدد کی تھی. اور ہاں، میں آپ کو آپ کا امبریلا بھی کل واپس کر دوں گا، وہ میرے گھر پر رکھا ہے. روز بہت غور سے ایلیکس کی بات سن رہی تھی. روز کی آنکھیں ایلیکس کی آنکھوں کو ہی دیکھ رہی تھیں. ایلیکس کی بات سنتے ہی روز نے جھٹ سے جواب دیا، نہیں، وہ امبریلا آپ اپنے پاس رکھ لیجئے. میں کیوں رکھ لوں؟ وہ آپ کا ہے نا؟ جی ہاں، وہ میرا ہی امبریلا تھا لیکن میں نے اب آپ کو دے دیا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ روز نے جواب دیا. اور اس کے لہجے میں خوشی تھی. اس کے ان الفاظ سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ ایلیکس کو اپنی امبریلا دے کر بہت خوش ہوگی. ایلیکس نے شرٹ رپلائی دیا، اوکے، آپ کی خوشی کے لیے میں امبریلا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے. پتہ ہے آپ کی کلاس کا ٹائم تو نہیں ہوا ہے ابھی، آپ یہاں پر بیٹھ کر کتاب پڑھیں گے. اس نے جی کہہ کر بات ختم کر دی اور ایلیکس وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑ گیا. روز اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہ اس کو تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا. ایلیکس کے جانے کے بعد وہ اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. اس کا چہرہ روز اس بات سے خوش تھی کہ ایلیکس نے اس سے اتنی اچھی طرح بات کی اور اس کی مدد کرنے پر بھی بہت اچھا شکریہ ادا کیا. یہ بات واضح تھی کہ روز کو ایلیکس اچھا لگنے لگا تھا، لیکن یہ بات روز اتنا واضح طور پر محسوس نہیں کر پائی تھی. ابھی روز کی لائف میں کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس سے وہ اپنی فیلنگز شیئر کرتی. جیسے جیسے دن گزر رہے تھے UK کی سردی بڑھنے لگی تھی. پارک میں شام کی چہل قدمی کے لیے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی. اس کا لانگ کوٹ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک آ رہا تھا، جو کہ گہرے بھورے رنگ کا تھا. روز نے اپنے بالوں کو ڈھیلا باندھ رکھا تھا اور وہ اس کی کمر پر لٹکے ہوئے تھے. گہرے بھورے رنگ کے کوٹ کے اوپر اس کے بال بہت حسین لگ رہے تھے. ساتھ ہی اس نے لیدر کے لانگ شوز پہنے ہوئے تھے جو کالے رنگ کے تھے اور ان پر سلور سٹون لگا ہوا تھا. اب وہ اپنے اپارٹمنٹ کو لاک کر کے بلڈنگ سے باہر آ چکی تھی اور چہل قدمی کرتے ہوئے پارک میں جا رہی تھی. پارک اس کے گھر سے 10-15 منٹ کی دوری پر ہی واقع تھا. لوہے کا ایک بہت بڑا گیٹ جس کو پار کر کے روز اس پارک میں داخل ہوئی. اس پارک کا نام ڈیلائلا گارڈن تھا. اس پارک میں بہت ہی خوبصورت پیڑ پودے لگے ہوئے تھے اور صاف صفائی اچھی تھی. سردیوں میں بھی وہاں کے پودے انتہائی تر و تازہ اور خوبصورت لگ رہے تھے. پتوں پر شبنم کی بوندوں نے چمک رہی تھیں اور چاروں طرف سبزہ تھا. اس سبزے کو دیکھ کر روز کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور اس کا مائنڈ فریش ہو گیا، جیسے اس کی تھکاوٹ اترنے لگی ہو. اس نے وہاں چہل قدمی کرنا شروع کر دی. چہل قدمی کرتے کرتے وہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی. لوگوں کی تعداد بہت کم تھی. کچھ ہی لوگ تھے جو وہاں چہل قدمی کرنے آئے تھے اور شاد و نادر کوئی بچہ وہاں کھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا. روز کی تھکاوٹ اترنے لگی تھی اور وہ بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی. روز وہاں پر واک کرنے لگی اور واک کرتے کرتے اس کو 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے. اس نے سائڈ پر رکھا ہوا ایک بینچ دیکھا اور وہاں جا کر بیٹھ گئی. وہاں پر وہ بیٹھی اپنے موم ڈیڈ کو یاد کر رہی تھی، لیکن پارک کا خاموش ماحول اس کو پرسکون محسوس کرا رہا تھا. ابھی روز آنکھیں بند کر کے اپنے موم ڈیڈ کو یاد کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کو بہت تیز ایک کتے کی بھونکنے کی آواز آنے لگی. اس کی آنکھ چونک کر کھل گئی اور اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس کے بینچ کے پیچھے ایک گھنے درخت کے پاس ایک کالے رنگ کا کتا کھڑا ہوا ایک کونے کی طرف دیکھ کر مسلسل بھونک رہا تھا. وہ یہ دیکھ کر تھوڑا سہم گئی کیونکہ وہ وہاں پر اکیلی تھی. اچانک روز کو ایک عورت کی آواز آئی، رونی ادھر آؤ. روز نے جیسے ہی اس عورت کی طرف دیکھا وہ چونک گئی کیونکہ وہ عورت عام انسانوں سے کافی مختلف لگ رہی تھی. وہ کالے رنگ کے کپڑوں میں تھی اور اس کی جلد کا رنگ انتہائی سفید تھا. اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر خون کی ایک بھی بوند نہ ہو.
اس کے کالے بال اور کالی آنکھیں تھیں اور بالکل بے رونق چہرہ۔ روز کو اس منظر سے خوف آنے لگا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہاں سے ڈائریکٹ اپارٹمنٹ نہیں گئی۔ اپارٹمنٹ جانے کے بجائے اس نے بیکری جانے کا فیصلہ کیا۔ روز کو بیکنگ، کیک بنانا اور پیسٹریز بنانا بہت پسند تھا اور اس نے سوچا تھا کہ وہ ایلکس کے لیے کیک بنائے گی جو ان کی دوستی کے لیے اچھا ہوگا۔ روز بیکری گئی، وہاں سے بیکنگ کا سامان لیا اور گھر آ گئی اور اس نے بہت خوبصورت چاکلیٹ کیک بنایا اور اس کو فریج میں رکھ دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ کل صبح وہ یہ لے کے جائے گی۔ روز کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ تیار ہونے کے بعد یونیورسٹی پہنچی تو وہاں جا کر روز نے دیکھا کہ ایلکس پلے گراؤنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس کو گڈ مارننگ بولا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بنایا ہوا کیک اس کے سامنے پیش کیا۔ ایلکس نے دیکھ کر کہا، گڈ مارننگ، واہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ میں یہاں پر اکیلی ہوں، میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار جس سے میں اپنا کیک شیئر کر سکتی، تو میں سوچا کہ میں تمہارے ساتھ اپنا کیک شیئر کروں گی۔ اب تم یہ ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ یہ کیسا بنا ہے۔ ایلکس نے فج براؤنی کیک کا ایک بائٹ لیا اور کہا، یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ دیکھا، مجھے پتا تھا کیونکہ میرے پیرنٹس کو بھی میرے بنائے ہوئے کیک بہت پسند آتے ہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ تمہیں یہ کیک اچھا لگا۔ وہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایلکس کے ڈیڈ کی کال آ گئی۔ ایلکس اپنے ڈیڈ سے بات کرنے کے لیے سائڈ میں چلا گیا۔ اس نے اپنے ڈیڈ سے بات کی۔ جتنی دیر وہ اپنے ڈیڈ سے بات کرتا رہا، روز اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور اس کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ ایلکس اس کو چھوڑ کر اپنے ڈیڈ سے بات کر رہا ہے۔ روز کا مزاج تھوڑا ٹاکسک تھا لیکن وہ جن سے محبت کرتی تھی ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ ایلکس اپنے ڈیڈ سے بات کر کے واپس آیا تو روز نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اور روز اپنی کلاس اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ جب وہ کلاس اٹینڈ کر کے کلاس روم سے باہر آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایلکس کوریڈور میں کھڑا ہے اور ایک لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ وہ فوراً دونوں کے پاس گئی اور جا کر کھڑی ہو گئی یہ سننے کے لیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ان کے پاس ہی کھڑی ہے، ایلکس نے روز کی طرف دیکھا اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ روز نے کہا، یہ کون تھی؟ ایلکس نے کہا، میری کلاس فیلو تھی۔ روز نے کہا، دیکھو، تم میری دوست ہو، تم مجھے بتا سکتے ہو۔ روز ایک دم سنجیدگی کے ساتھ ایلکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر ایلکس ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، جو بھی بات ہوگی میں تمہیں بتا دوں گا، تم اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ میں گھر جا رہا ہوں، مجھے گھر جانا تھا اور ڈیڈ کی کال آئی تھی، انہوں نے مجھے کچھ ضروری بات بتانی تھی، اس وجہ سے اب میں گھر جا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ بات کر کے ایلکس اپنے گھر چلا گیا اور روز یہ سوچتی رہی کہ کیا بات ہوگی۔ اس کو فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ اس کو پسند تو نہیں کرتی۔ زرشینہ، تم کہاں تھی؟ 4 دن سے میں تمہارا اس بیڈ پہ پڑا ہوا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ 3-4 دن میں نے کس طرح گزارے ہیں، نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا، اور میں یہاں پر اکیلا پڑا رہتا ہوں۔ تم 4 دن گھر نہیں آتی، تم کہاں تھی؟ ڈینیل بے بسی کی حالت میں ایک بیڈ پر پڑا تھا اور زرشینہ سے شکایت کر رہا تھا۔ زرشینہ اسی وقت گھر میں داخل ہوئی تھی اپنے کتے رونی کے ساتھ۔ پلیز اسٹاپ اٹ ڈینیل، میرے آتے ہی تم اپنا رونا لے کے بیٹھ گئے۔ میں اتنی تھکی ہاری گھر آئی ہوں، 6 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہی تھی، تمہیں بالکل بھی احساس نہیں میرا؟ اور تمہیں احساس ہے میرا؟ میں 4 دن سے گھر میں ایسے ہی پڑا ہوں، نہ کچھ کھایا نہ پیا، تمہیں پتا ہے میں اپاہج ہوں، ہل جل نہیں سکتا۔ زرشینہ نے ڈینیل کی بات سنی اور کچھ نہیں کہا۔ کچھ کہے بغیر ہی وہ کچن میں چلی گئی کیونکہ اس کو خود بھی بھوک لگی تھی۔ کچن میں گئی اور کھانا لے کر آ گئی اور اپنے ہاتھ سے ڈینیل کو کھانا کھلانے لگی۔ یار تم پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے نا میں ڈپریسڈ رہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میں کام کر کے اتنا تھک گئی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا، پر میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز تمہاری باتوں کا برا مت مانو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا برا نہیں مانتا، لیکن پلیز تم اتنے دنوں تک گھر سے باہر نہ رہا کرو۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ دھیان رکھوں گی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے ہی اپاہج ہوا تھا، اچانک اس کی باڈی پیرالائز ہو گئی اور وہ زرشینہ کے رحم و کرم پہ آ گیا۔ اس کے پیرالائز ہونے کے باوجود زرشینہ نے اس سے شادی کی کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ لیکن ڈینیل اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ آج جو اس کی حالت ہے، اس حالت کی ذمہ دار زرشینہ ہی ہے۔